بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ آج انشاءاللہ 15ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ ہم پڑھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے متعلق بتایا گیا ہے، اشارہ کیا گیا ہے۔ اصل اسراء جو ہے وہ سفر جو زمینی سفر ہے، یہاں سے مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کرایا اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک، پھر ساتویں آسمان تک، پھر اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی، ہم کلام ہوئے، جنت کی سیر کرائی گئی اور جہنم کے عذابوں کے کچھ مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ تو جو سفر مسجد اقصیٰ سے اوپر ہے اس کو معراج کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج۔ اور اس کے متعلق یاد رکھیں، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسراء اور معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ہوا، نہ کہ روحانی یا خواب کی کیفیت میں یہ معراج نہیں ہوا، بلکہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ۔ عبد روح اور جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں، وہ عبدی اللہ رب العالمین اپنے، اور یہ معجزہ ہے ہی تب نا کہ ایک ہی رات میں اللہ رب العالمین اتنا لمبا سفر کرا دے، ورنہ اگر صرف روح سے ہو تو پھر معجزہ تو نہیں ثابت ہوتا اس سے۔ جسمانی بھی ہوا اور روحانی بھی ہوا، روح اور جسم دونوں ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جنت کی نعمتیں دکھائی، جنت کے مناظر دکھائے، جہنم کے کچھ عذاب دکھائے، اور وہاں پر نماز کا تحفہ ملا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر عطا کی، اور ایک تحفہ اور دیا کہ جو بندہ بھی آپ کی امت میں سے شرک نہیں کرتا ہوگا، اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا ان احسنتم لانفسکم، جو بھی تم نیکی کرو گے، اچھائی کرو گے، اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے۔ تو جو بندہ محسن ہوگا، احسان کرنے والا ہوگا، اچھا کرنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیں گے۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان کی کتاب لکھی جا رہی ہے، وہ لکھی ہوئی کتاب قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر انسان کے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو خود پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ تو ابھی وہ کتاب ہمارے اختیار میں ہے، ہم خود رائٹر ہیں اس کتاب کے، ہماری کتاب زندگی لکھی جا رہی ہے، تو اس میں ابھی سوچ سمجھ کر وہی چیز لکھوائیں، وہی چیز درج کریں جو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب سامنے آئے تو شرمندگی نہ ہو۔ سب کچھ ہمارا لکھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ ساری کتاب نام اعمال سامنے رکھ کر، کوئی پڑھا ہوا ہے نہیں پڑھا ہوا، اس دن سب کچھ آ جائے گا اور سامنے ہوگا، ساری زندگی کے کیے کرتے وہ سامنے آئیں گے، اور اللہ فرمائے گے اقرأ کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا حساب خود ہی کر لے۔ من اہتدی، جس بندے نے ہدایت پائی تو ہدایت کا فائدہ اسے ہی ملے گا، اور جو گمراہ ہوا گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے گناہ کیے اس کے گناہوں کا وبال اسی پر ہی ہوگا۔ آگے فرمایا کہ جو بندہ من کان یرید العاجلہ، اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ ہے، قانون ہے، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو بندہ عاجلہ چاہتا ہے، عاجلہ جلدی کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد دنیا ہے، جو بندہ دنیا کے فائدے چاہتا ہے، اپنی کوشش، تگ و دو، محنت، سب کچھ اس کی دنیا کے لیے ہے، آخرت ہے ہی نہیں اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں، اس کی محنت میں، اس کی سوچوں میں، اس کی نظریات میں، وہ دنیا ہی چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے دنیا دیتے ہیں، لیکن ہر طالب دنیا کو اس کی مرضی کے مطابق دنیا نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کے دنیا دینے کا اصول اور قانون بھی یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا دیتے ہیں، لیکن کتنی
جتنی انسان چاہے اتنی نہیں. ہر طالب دنیا کو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ملتی دنیا، دے دیتے ہیں اللہ، لیکن کتنی؟ ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اتنا اس کو عطا کر دیتے ہیں. لیکن جو بندہ جس کی کوشش، جس کی محنت، جس کی تگ و دو، جس کا جینا اور مرنا، جس کے نظریات سارے کا سارا اس دنیا کے فائدے کے لیے ہو، دنیا کا متاع چاہے، دنیا کا فائدہ چاہے، آخرت اس کی نظر میں نہ ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ثم جعلنا له جہنم، جائے گا پھر وہ جہنم میں، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. یصلاھا مذموما مدحورا، جہنم میں مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا ڈالا جائے گا. اور جو بندہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اب یہاں دنیا اور آخرت کا کمپیریزن دیکھیں، فرق دیکھیں. دنیا کے لیے کیا کرنا چاہیے اور آخرت کے لیے کیا کرنا چاہیے. دنیا کے لیے صرف ارادہ کا، من کان یرید العاجلہ، جو بندہ دنیا کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتے ہیں اس کو. لیکن آخرت کے لیے صرف ارادہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ کیا کہا؟ وسعی لہا سعیہا، اور اس آخرت کے لیے، آخرت کی شایان شان کوشش بھی کرے، محنت بھی کرے، تب آخرت ملے گی. دنیا صرف ارادہ کرنے سے، تھوڑی سی تگ و دو کرنے سے دنیا اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا ہے اور دینی ہے ہر کسی کو. وسعی لہا سعیہا، اس دنیا کے اس آخرت کی شایان شان محنت بھی کرے، اور اگلی شرط یہ بھی ہے وہو مؤمن، وہ ایمان والا بھی ہو. فاولئک کان سعیہم مشکورا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی محنت کی قدردانی کی جائے گی. کلا نمد ہؤلاء، لیکن دنیا میں اگر کوئی آخرت کا طالب یہ کہے کہ اس کو بھی تو دنیا مل رہی ہے، یا آخرت کے طالب کو یہ نہیں ہے کہ دنیا نہ ملے، پھر دنیا سب کو دیں گے. کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم دنیا کے طالب کو بھی دیتے ہیں اور دنیا آخرت کے طالب کو بھی دیتے ہیں، کیونکہ یہ امتحان سنٹر ہے، اور امتحان میں رکھنے کے لیے غذا تو دینی ہے نا. جب تک زندہ رکھنا ہے اس وقت تک اللہ رب العالمین کے ذمے ہے کہ انسان کا رزق اللہ نے دینا ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، آپ کے رب کی جو عطا ہے وہ روکی ہوئی نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ ملتی رہے گی ہر کسی کو. یہ مت سمجھو کہ اگر ہم آخرت کی کوشش کریں گے، محنت کریں گے، آخرت کے لیے زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں دنیا نہیں ملے گی، ایسی بات نہیں. دنیا تو اللہ رب العالمین کافر کو بھی دے رہے ہیں، تو اپنے ماننے والے کو بھی دیں گے. آگے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. خصوصاً ساری زندگی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور خصوصاً جب وہ بڑھاپے تک پہنچ جائے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، آپ کے پاس، آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کی ماں یا آپ کا باپ، أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے کوئی ایک، أَوْ كِلَاهُمَا، یا وہ دونوں. یہاں پر مفسرین نے ایک بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے. احدہما پہلے کہا ہے، دونوں بعد میں کہا ہے. کیوں؟ جبکہ پہلے دو ہوں گے، ایک فوت ہو جائے گا تو پھر ایک رہ جائے گا نا. پہلے تو دو ہوں گے، بعد میں ایک بچے گا. ایک کو اگر اللہ تعالیٰ فوت کر لے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک کا ذکر کیا، پھر دو کا ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ اگر دونوں میں سے ایک باقی بچا ہے نا، وہ زیادہ ہمارے احسان کا مستحق ہے، وہ زیادہ ہمارے اچھے سلوک کا مستحق ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر دونوں ہیں نا، دونوں آپس میں گپ شپ کر کے، ایک دوسرے سے حال احوال شیئر کر کے، باتیں، بچے کی غلطی یا کسی نے کہا نہیں مانا، کوئی دکھ درد اپنا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اپنے دل کا غم ہلکا کر لیں گے. ان کو اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہے. اب ان میں سے ایک ساتھی ان کی زندگی کا چلا گیا ہے، اب اپنے غم کسی کے سامنے وہ شیئر کرنے کے بھی لائق نہیں رہے. بچے نے بات نہیں مانی، بیٹے نے فرما برداری نہیں کی، بیٹی کی کوئی تکلیف تھی، اب آپس میں کس سے شیئر کرے وہ؟ اللہ فرماتے ہیں ہم جب تمہارے والدین میں سے ان کی زندگی کے ساتھی ایک کو، باپ کو یا ماں کو، ایک کو اپنے پاس بلا لے اور وہ ایک بچ جائے تو تمہارے حسن سلوک کا وہ اور زیادہ مستحق ہے. دونوں ہیں تب بھی مستحق ہے، ایک بچے گا تو زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اور ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا. یہ اف کسے کہتے ہیں؟ اف کہتے ہیں کہ آپ کو ڈانٹا آپ کے والد نے، اب آپ حق پر ہیں، بلا وجہ ڈانٹ دیا. بعض بزرگ عمر کا تقاضا، بوڑھے ہو گئے، اب انہوں نے جو زندگی گزاری تھی اس وقت حالات اور تھے، واقعات اور تھے،
اور طرح کے معاملات ہیں، وہ اپنے طور پر سوچ رہے ہیں، آپ کو روکتے ہیں کسی کام کرنے سے، آپ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح ہی ٹھیک ہے، آپ کے والد صاحب نے یا والدہ نے بڑھاپے کی وجہ سے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ غصے ہوتے ہیں، آپ خاموش ہو کے بات سن رہے ہیں، ادب میں بیٹھے ہوئے، آگے نہیں بول رہے، اونچی آواز بھی نہیں نکال رہے، ساری باتیں سن لی آپ نے، اینڈ میں آپ نا وہ اندر ہی اندر وہ بھرا ہوا تھا غم یا غصہ، اور پھر اٹھتے ہوئے ٹھنڈی سانس لی، اوہو، اسے کہتے اف، اف، اف بھی کرتے ہیں نا، یہ آواز بھی نکلتی ہے، یہ بھی نہیں کرنا اپنے والدین کے سامنے، کہ ان کے دل میں یہ بھی نہ گزرے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں میرے بچے کو یہ باتیں بری لگی ہیں، اپنے والدین کے سامنے، خصوصاً جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے، بھی نہیں کرنا، اور اپنے بچپن کو یاد رکھنا ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کسی قسم کی جھڑک بھی نہیں دیتی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنی نرمی کا بازو پھیلا دینا، جناح ذل پر کو کہتے ہیں، پرندوں کو دیکھا ہے کس طرح پرندے اپنے بچوں کو خطرے کے وقت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جناح الذل، وہ نرمی کا بازو، تو اب تمہارے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، جس طرح تم بچے تھے، بچپن میں انہوں نے تمہیں پالا تھا، کتنی تمہارے ساتھ خیر خواہی کی تھی، کتنی مدد کی تھی، کتنا اپنا آپ قربان کر کے، محنتیں کر کے، مزدوریاں کر کے تمہیں پالا تھا، بڑا کیا تھا، سکھایا اور سمجھایا اور پڑھایا تھا، دین کی تعلیم دی تھی، کس لیے دی تھی؟ آج اس کا حق ادا تم نہیں کر سکتے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندہ ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ بوڑھی ماں میرے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہے، بیت اللہ کا میں طواف کر رہا ہوں، بیت اللہ کا طواف وہ کر رہا تھا، اور کہنے لگا کیا میں نے گھر سے میں نے اٹھایا اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور میں نے اپنی ماں کو بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، حج کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو جب ماں کے پیٹ میں تھا، تیری ماں کو تیری پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوئی، تو ابھی اس ایک تکلیف، ایک اس کی آہ کا بھی تو بدلہ نہیں دے سکا، تو ساری زندگی کی خدمت کا کیا بدلہ دے سکتا ہے؟ والدین کی جتنی بھی خدمت کر لیں ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا کریں گے اتنی ہی زیادہ فائدہ ہے، دنیا میں بھی اللہ اس کا اجر دیں گے، آخرت میں بھی اجر دیں گے اور کہنا ہے اپنے رب سے دعائیں کرنی اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے جب میں چھوٹا تھا میرے ساتھ رحم کیا تھا، شفقت کی تھی، محبت کی تھی، اسی طرح اللہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان پر رحم فرما، وہ فوت ہو جائے تو اور زیادہ ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، ربکم اعلم، تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، تم نیک ہو فإنہ کان للأوابین غفورا، اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور قریبی رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دینا ہے، اور فضول خرچی نہیں کرنی، بے شک فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کے دوست ہے، اور اولاد کو قتل کرنے سے روکا گیا، بھوک کے ڈر کی وجہ سے اولاد کا قتل نہیں کرنا، زنا کے قریب نہیں جانا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا، یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، زنا کے قریب نہیں جانا، زنا تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو روکا ہے، ان ذرائع سے رکنے کا، بچنے کا حکم دیا ہے اسلام نے، کہ اگر قریب پہنچ جائیں گے تو پھر تو رکنا، بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو زنا کے جو ذرائع ہیں، آوارہ نظری، یہ موبائل پر گندی عورتوں سے گپ شپ کرنا، لڑکیوں سے، اور مخلوط ماحول میں جانا، اور عورتوں کا بن سور کر بے پردہ ہو کے جانا، باہر بازاروں میں گھومنا، یہ زنا کے قریب جانے کے ذرائع ہیں سارے، دیکھیں اسلام نے کتنا منع کیا ہے کہ ایک عورت نے اگر پاؤں میں پازیب پہنے ہیں اور اسی گھر میں باہر بیٹھک میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو اس پازیب کی آواز کو بھی وہاں تک پہنچنے نہیں دیا کہ پتہ نہ چلے کہ گھر کی عورت نے زیب و زینت کیا ہوا ہے، خوبصورتی نے، اور خوشبو لگانے سے بھی منع کیا ہے کہ ایسی خوشبو عورت نے استعمال نہ کرے کہ جس کی خوشبو مردوں تک جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایسی خوشبو لگا کر گھر سے باہر جاتی ہے اور اس کی خوشبو غیر محرم مردوں تک پہنچتی ہے تو وہ گھر میں آ کے، یہ عورت زانی ہے، گھر میں آ کے غسل جنابت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیوں کہا، یہ ساری چیزیں کیوں بتائی ہیں؟ زنا کے جو اسباب تھے ان سے روکا ہے، یہاں بھی یہی کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا، انہ کان فاحشہ، بہت بڑی فحاشی والا کام ہے،
وسا سبیلا، بہت برا راستہ کھلتا ہے اس سے، زنا سے بہت برا راستہ کھلتا ہے۔ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد جو حرام کی ہوگی، اس کی پرورش کون کرے گا؟ کل کو جب وہ بڑی ہوگی، اس کو اپنا باپ کہے گی، اور اس سے بہت برے راستے فحاشی کے، بے رہ روی کے اور خاندانوں کے اندر بگاڑ کے اس زنا کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو قتل نہیں کرنا اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، یعنی جو قاتل ہے اس کو تو بدلے میں اسلامی حکومت کی ذمہ داری کہ اس کو قتل کرے، یا جو شادی شدہ زنا کرے اس کو بھی رجم کرنا ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ، اور جو قتل کیا گیا مظلومیت کی حالت میں تو اس کے ولیوں کو حق ہے کہ وہ قاتل کو قتل کرے، لیکن قتل کرتے ہوئے اسراف نہیں کرنا، ایک قتل کیا نا اس نے تو ایک ہی قتل کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلنا، انک لن تخرق الارض، تم زمین پر کتنی زیادہ اکڑ کر سکتے ہو، تم پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، اس زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ ملنا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس صورت میں اس بارے میں 3-4 مرتبہ کہا گیا کہ ہم نے پھیر پھیر کر اس قرآن میں آیات اور نشانیاں بیان کی ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں وہ مان لیتے ہیں، لیکن جو ایمان نہیں لاتے وہ اور زیادہ نفرت میں بڑھ جاتے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں جعلنا بینکا، تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، حجاب مستورہ، ایک پردہ ہے، وہ پردہ حائل ہو جاتا ہے، وہ سن نہیں سکتے، قرآن ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر پردہ ہے، بوجھ ہے، أَن يَفْقَهُوا، اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب اس قرآن میں آپ ایک اللہ کی توحید کا ذکر کرتے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، ان کو دیکھو یہ مشرکین، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، توحید کا وعظ اور نصیحت ان کو اچھی نہیں لگتی۔ اور فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، انسانوں کے ساتھ جب بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے تو اچھے انداز میں بات کرنی ہے، احسن انداز میں بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، تمیز والی، ادب والی لینگویج استعمال کرنی ہے، اس سے لوگ بھی قریب ہوتے ہیں، اور ادب کا پہلو بھی یہی ہے، قرآن کا حکم بھی یہی ہے۔ اور ایسی باتیں کرنا جس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو کوئی بندہ اور دوسروں کو نیچے کر رہا ہو اور گرا رہا ہو، ہر وقت اگلے کو تو کہہ کر پکارنا، یہ کوئی ادب کا تقاضا نہیں ہے، چاہے وہ آپ سے علم میں نیچا ہے، علم میں چھوٹا ہے، آپ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہے نا اس کی علمی قابلیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ابھی میں یہ سبق ریکارڈ کرنے سے پہلے کلپ سن رہا تھا، آج کل وہ میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور جو ہے اینکر عمران ریاض خان صاحب جو ہے، اور دوسرے آفتاب اقبال صاحب، ان کا آپس میں کوئی جھڑپ چل رہی ہے نا، تو ایک طرف انجینئر صاحب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے تھے تو بہت بڑے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، کسی عام عالم کے سامنے بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے وہ، کہ میں نے اگر مناظرہ کرنا ہے تو مفتی اعظم تقی عثمانی صاحب سے کرنا ہے، یا جو ہے اہل حدیثوں کے جو بڑے ہیں ساجد میر صاحب کے ساتھ کرنا ہے، یا جو ہے مفتی منیب الرحمن صاحب کے ساتھ کرنا ہے، وہ باقی وہ تو چھوٹے ہیں نا کیونکہ میرے لیول کے نہیں ہیں، اور اپنا لیول یہ ہے کہ وہ آفتاب اقبال صاحب وہ ایک اینکر ہے، وہ کوئی علمی شخصیت نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے، وہ دین پڑھے ہوئے نہیں ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ وہ حافظ ہے، نہ وہ مفتی ہے، وہ ایک اینکر ہے۔ ان کی زبان آپ سن لیں اور اس کی زبان سن لیں، وہ کس طرح اختلاف ہو جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہر کسی کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اب اس اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کل عبادی یقول التی احسن، لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، آپ اس کی لینگویج سنیں جو عالم نہیں ہے، جو قرآن و حدیث پڑھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی بات بھی سنیں، اس کا انداز گفتگو سن لیں، اور دوسری طرف انجینئر صاحب جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں اور کسی چھوٹے موٹے مفتی کے ساتھ، مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں وہ بھی آیا ہوا ہے، ایک اینکر گیا اس کے سامنے، اس نے کہا مفتی صاحب آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ اس سے ملے نہیں، کہتے یہ تو چھوٹے سے مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب یہ تو چھوٹے سے مفتی ہے، میں نے بڑے سے مناظرہ کرنا ہے، بڑے سے مناظرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی لینگویج تو دیکھو نا، کس طرح آپ بات کرتے ہو، بات کرنے کا انداز کیا ہے،
میں ابھی اسی کا آفتاب اقبال صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا، وہ بھی یہی سمجھا رہے تھے کہ آپ عالم ہیں، اپنی لینگویج تو دیکھو، آپ نے کسی کو آپ کو کسی نے سکھایا نہیں ہے کہ آپ کہہ کر بات کرتے ہیں، تو نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا؟ تو کل عبادی یقول التی ہی احسن، جو قرآن پڑھا ہوا ہو، جس کا لیول علمی ہو، تو وہ لوگوں سے بات کرتا ہے احسن انداز سے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے دلوں میں نفرت ڈالنا چاہتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تمہیں عذاب دے، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم تم پر نگران نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام اور شیطان کا پھر یہاں پر ذکر کیا گیا، یہاں یہ بات کی گئی، قال جس شیطان نے کہا تھا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر کہا کہ آپ نے مجھے اس کو میرے اوپر عزت دی ہے نا، تو میں اس کی نسل کو گمراہ کروں گا اور قیامت کے دن تک ان کو ورگلاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْرِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، تیرے پاس جتنی طاقت ہے ان پر اپنے سوار اور پیادوں کو دوڑا دے، اور جو کر سکتا ہے کر۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کی اولادوں میں، ان کے مالوں میں شریک ہو جا۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، وَعِدُهُمْ، ان کو وعدے دلا، اور اللہ نے فرمایا شیطان جو تمہیں وعدے دلاتا ہے وہ سارے دھوکے پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو عزت دی، فضیلت دی، وَحَمَلْنَاكُمْ، اور ہم نے سوار کیا ان کو سمندروں میں اور خشکیوں میں، اور پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور فضیلت دی ان کو بہت زیادہ اپنی مخلوق میں سے جو ہم نے پیدا کی ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، دیکھیں دنیا میں ہم نے کس کو امام بنایا ہے، کس کو بڑا بنایا ہے، کس کو ہادی اور رہبر اور رہنما بنایا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان جس کے ساتھ اس نے اپنی نسبت لگا رکھی ہے نا، اس امام کے نام کے ساتھ وہ پکارا جائے گا۔ تو آج دیکھیں لوگوں نے اپنے اپنے امام بنائے ہوئے ہیں، تو جو امام آپ نے بنایا ہے اسی امام کے ساتھ پکارے جائیں گے آپ۔ کائنات کے سب سے بڑے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، انہی کو اپنا ہادی، رہبر، رہنما اور پیشوا، جن کو اللہ رب العالمین نے امام بنایا ہے، ان کو امام بنائے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں پکارا جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں پکارا جائے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ٹھیک ہے، سب سے بڑے امام وہ ہیں، باقی جتنے بھی امام ہیں وہ سب چھوٹے ہیں، ان سب کا احترام ہے، لیکن ہم پابند ہیں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے، قرآن و سنت کے ہم پابند ہیں۔ باقی جتنے بھی امام ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، جو ائمہ اربعہ کے نام سے مشہور ہیں، وہ سارے ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں، ہمارے لیے واجب الاطاعت نہیں ہے، واجب الاطاعت امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان باقی ائمہ کی جو بھی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے موافق ہے، انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، ان کی جو بھی بات قرآن و سنت کے موافق ہے ہم اس کو لے لیں، بلکہ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ہماری جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ لے لو، اور ہمارا جو قول قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو اس کو تم چھوڑ دو، ٹھیک ہے نہیں؟ تو بعد والوں نے سختی کی ہے کہ انہوں نے ہر بات امام کی لینی ہے، قرآن و سنت کی تعویل کر کے اس کی قرآن و سنت کی نصوص کو امام کی جو ہے فقہ کے مطابق انہوں نے کرنا ہے یہ چیز، اور پھر یہی چیز نزاع کا باعث بنتی ہے کہ ایک انسان وہ اپنے امام کی طرف کھینچے گا، دوسرا اپنے امام کی طرف کھینچے گا، اور امت میں تفرقہ آئے گا۔ وہ بھی تو انسان تھے، ان سے غلطیاں ہو گئی، اور انہوں نے جو ہے جان بوجھ کے نہیں کی غلطیاں، انہوں نے تو کوشش کی لوگوں کو صحیح مسئلہ بتانے کی، ان تک اگر حدیث نہیں پہنچی تو انہوں نے پھر اپنی طرف سے جو ان کو صحیح لگتا تھا انہوں نے بتا دیا، ٹھیک ہے نا، ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی۔ ہمیں یہی حسن ظن رکھنا چاہیے نا کہ اس مسئلے میں جو حدیث میں یہ مسئلہ موجود ہے اور امام صاحب یہ مسئلہ بتا رہے ہیں حدیث کے الٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کے پاس حدیث نہیں پہنچی ہوگی، ان کو پتہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ حدیث کو چھوڑ کر ہم جو ہے امام کے پیچھے ہی لگے رہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور پھر آگے فرمایا کہ الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت بھی نماز پڑھو، فجر کے وقت زیادہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا اس وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، زمین سے ان کے لیے چشمہ نکلے، ان کے لیے ایک باغ ہو، اس باغ میں چشمہ ہو، اس باغ کو پانی لگانے کے لیے، اس کے لیے جو ہے باغات ہوں کھجوروں کے، انگوروں کے، اور نہریں جاری ہوں ان باغات میں، اور اس کی تسما، یا پھر آسمان سے جو ہے ایک ٹکڑا گرا دے ہمارے اوپر، یا اللہ رب العالمین خود آئے، یا ملائکہ آئے اور ملائکہ کا ایک پورا قبیلہ آئے، او یکون لک بیت من زخرف، ان کا سونے کا ایک محل ہو، سونے کا گھر ہو ان کا، او ترقی فی السما، یا آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں اوپر، پھر بھی نہیں مانیں گے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، صرف چڑھنے پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا، نہ کرو پھر واپس آئیں اسی سیڑھی سے اور ایک کتاب لے کے آئیں جسے ہم دیکھ کر پڑھیں گے۔ یہ سارے مطالبات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جواب دیا، قُلْ سبحان ربی، میرا اللہ پاک ہے۔ یعنی جو تم کہہ رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتے؟ اللہ رب العالمین پاک ہے ہر قسم کی عاجزی سے، تمہارے سارے مطالبات پورے کرنے کی اللہ رب العالمین کے پاس اختیار موجود ہے، لیکن حل کنت الا بشر رسولا، میں تو بشر ہوں اور رسول ہوں، میرا دعویٰ ہی نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے کب کہا ہے تمہیں میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ ان خزانوں سے میں سونے کا محل تیار کر لوں؟ میرا یہ دعویٰ ہی نہیں، جو میرا دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ میں رسول ہوں، میں بشر ہوں، انسان ہوں، اور میں رسول ہوں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اور اگر اس زمین پر فرشتے رہتے ہوتے، اللہ فرماتے، تو ہم پھر رسول بھی فرشتوں میں سے بھیجتے، کیونکہ اس زمین پر انسان رہتے، تو اس لیے انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی زیادہ بیسٹ ہے۔ اگر فرشتہ آتا تو اس کی تو نیچر ہی اور ہوتی۔ دیکھیں نا، رمضان کا مہینہ ہے، فرشتہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو وہ روزہ رکھتا، انسان اس کو دیکھ کر کیسے ترغیب حاصل کرتے؟ اس کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، وہ تو تھکتا ہی نہیں، اس کو نہ بچوں کی ضرورت، نہ شادی کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی حاجت۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اسی لیے انسان رسول بنا کر بھیجا۔ آگے سورۃ الکہف شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الکہف کی بہت زیادہ فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے، ہر جمعے کو پڑھنے سے پورے ہفتے انسان کو ایک نور ملتا ہے، جس نور کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکتا ہے۔ تو اس کو سمجھ کر پڑھے۔ اس کی شروع والی جو 10 آیات ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ 10 آیات زبانی یاد کر لے گا، اللہ رب العالمین اس انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ دجال کا فتنہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اور ہم سب ضرور چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، تو ان پہلی 10 آیتوں کو زبانی یاد کریں اور پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اور ان 10 آیتوں میں جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے، اور باقی مفسرین نے بھی یہ پوائنٹ اجاگر کیا ہے، کہ ان 10 آیتوں میں بلکہ پوری صورت میں دجال کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن کیوں کہا گیا کہ ان 10 آیتوں کو جو بندہ یاد کر لے، ان کو سمجھ لے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، تو جو بندہ اس بڑے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، وہ ان 10 آیتوں کو یاد کرنے سے، ان کو سمجھنے سے دنیا کے چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بھی بچ جائے گا۔ ایک آیت ہے یہاں پر جس سے دجل و فریب واضح ہوتا ہے۔ دجل، اصل دجل کا معنی کیا ہے؟ دجل کا معنی دھوکا، فریب، حقیقت کچھ اور ہے اور دکھتا کچھ اور ہے۔ دجال یہ کچھ کرے گا نا، دکھائے گا جنت ہوگی وہ جہنم، اور جو جہنم دکھنے میں ہوگی حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ دجل، فریب، مکاری، عیاری، اس کا معنی دجل ہے۔ اور دنیا کا تو جو دجل ہے نا وہ بھی یہی ہے، اور دنیا کے دجل کو یہاں واضح کیا گیا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کے اوپر جتنی بھی زیب و زینت ہے نا، خوبصورتی ہے، چکا چوند روشنیاں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ زمین کی زینت ہے، اور ہم نے کیوں بنائی ہے؟ تمہیں آزمانے کے لیے، یہ آزمائش ہے۔ یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ چکا چوند روشنی، یہ پیسہ، یہ لذتیں، یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ عیش و آرام، یہ حسن، یہ سب کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اور جو انسان اس آزمائش میں پڑ گیا، پیسے کی لالچ میں آ کر جس نے اپنا ایمان ضائع کر دیا، حسن کی لالچ میں آ کر
اپنے ایمان کو پس پش ڈال دیا، زنا میں پڑ گیا، فحاشی اریانی میں پڑ گیا، سود میں پڑ گیا، دنیا کی رنگینیوں میں آ کر، پیسوں کے لالچ میں، رشوتیں لے کر اپنے ایمان کو ضائع کر دیا جس نے، یہ تو چھوٹا ہے نا، شیطان کے پاس تو جنت ہوگی، دجال کے پاس تو جنت ہوگی، دجال کے پاس تو اتنا اختیار ہوگا کہ اس کے حکم سے آسمان بارش برسائے گا، زمین اناج اگائے گی، وہ جس کا چاہے گا رزق بند کر دے گا، جس کا چاہے گا رزق دے گا، جس کو اس کے اختیار اور کنٹرول میں اللہ تعالیٰ رزق دے دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، وہ جس کو خدا مانے گا اسے دے گا، جو اسے خدا نہیں مانے گا اس کا رزق روک لے گا۔ جو بندہ آج اس دنیا کے چھوٹے دجل میں آ کر اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے، حرام کمائیوں میں آ جاتا ہے، تو دیکھیں نا کتنے لوگ حرام کمائیوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی گھر کی عزتوں کو نیلام کر کے، اپنی بیوی، اپنی بہنیں، اپنی ماں بہن کو دکھا کر، یوٹیوب کے فیملی ولاگر پیسہ کمانے کے چکر میں کتنے آرام کام کر رہے ہیں۔ جو بندہ اس دنیا کے دجل میں آ گیا، اپنا ایمان ضائع کر دیا، دجال کا مکر تو اس سے اونچا ہوگا، وہ اس سے کیسے بچ سکے گا؟ جس بندے نے اس آیت کو سمجھ لیا نا کہ دنیا کی جتنی بھی زیب و زینت ہے یہ آزمائش کے لیے ہے، ہم نے حلال راستہ اختیار کرنا ہے، حرام راستہ اختیار نہیں کرنا، اللہ آزمانے کے لیے موقع تو فراہم کریں گے، مواقع تو آئیں گے حرام لینے کے، تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے بہت زیادہ حرام آ سکتا ہے، تھوڑی سی محنت کرنے سے بہت زیادہ نفع لیکن ہے حرام کا، ایک دستخط کرنے سے لاکھوں روپے مل رہے ہیں، رشوت کے، سود کے، حرام کے، موقع تو اللہ تعالیٰ فراہم کریں گے۔ اور یہ جس انسان نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ میرے لیے یہ آزمائش ہے، اور وہ اپنا ایمان مضبوط رکھا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے رشوت نہیں دی، اس نے حرام نہیں کھایا، اس نے غلط راستے پر نہیں گیا، تو جب بڑا دجال آئے گا اس کے فتنے سے وہ محفوظ رہ جائے گا۔ جس نے اس چیز کو نہیں سمجھا اور دنیا کی زیب و زینتوں میں، دنیا کی رونقوں میں اور چکا چوندھ روشنیوں میں آ کر وہ اندھا ہو گیا، اس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا، اپنی آخرت کو اس نے فراموش کر دیا، اپنا ایمان بیچ ڈالا اس نے، دجال کے فتنے سے وہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے پھر؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اللہ فرماتے ہیں ان قریب یہ سب کچھ زمین کے اوپر جو ہے اس کو ہم بنجر کر دیں گے، اس کو ہم چورا چورا کر دیں گے، سب مٹنے کے لیے، سب ختم ہونے کے لیے، کل من علیہا فان، سب فنا ہونے کے لیے ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ روشنیاں، یہ رنگینیاں، یہ لذتیں، یہ رونقیں، یہ عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ مٹنے کے لیے اور ہمارے امتحان کے لیے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے، کبھی لے کر آزماتے۔ آگے واقعہ بیان کیا ہے اصحاب کہف، کہف اصل غار کو کہتے ہیں، جس غار میں وہ نوجوان جو تھے جا کر انہوں نے پناہ لی تھی اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ اور یہاں نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے کہ اگر ایسا ماحول ہو، ایسی جگہ ہو جہاں پر ایمان بچانا ممکن نہ ہو تو نکل جائیں، اپنے آپ کو باہر نکال دیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ کیا دعا انہوں نے کی تھی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ جو ہم کر سکتے تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے، زبردستی بت پرستی پر مجبور کر رہا تھا وہ بادشاہ، اللہ تو اب ہمارے اوپر رحم فرما، وحیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما۔ اس کے تو تفصیل سبق بھی ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو اس سورہ کہف کا یہ واقعہ اور اس میں حاصل ہونے والے اسباق ایک ایک رکوع کر کے الگ الگ سے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، آپ کو چینل پر جو ہے پلے لسٹ مل جائے گی سورۃ الکہف کے نام سے، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں انہیں۔ ابھی تو چونکہ صرف ہم خلاصہ ہی بیان کر رہے ہیں، تو وہ کافی عرصہ غار میں جا کر چھپے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور موت دے دی، اور کافی عرصہ تک وہ سوئے رہے۔ پھر جب اٹھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم کتنی دیر سوئے، بعض نے کہا ایک دن، آدھا دن۔ پھر انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ جا کر بازار سے کھانا لے کے آؤ۔ جب وہ کھانا لینے کے لیے گیا تو وہ اس کے پاس جو سکے تھے وہ تو کئی سو سال پرانے تھے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 300 سنین وزداد تسعہ، 309 سال، 309 سال تک وہ اس غار میں سوئے رہے۔ انہوں نے جب بازار میں پہنچے تو سکے دکھائے 300 سال پرانے، تو اس نے دوسرے ایک دکاندار نے دوسرے کو دکھایا، اس نے آگے یار یہ پرانے سکے 300 سال پرانے، پتہ نہیں ان کو کوئی خزانہ ملا ہے۔ اور پھر وہ بادشاہ جو بت پرست تھا وہ مر چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، نیا بادشاہ آ چکا تھا اور وہ توحید والا تھا،
اور انہی کے مذہب والا تھا۔ اور جب یہ نوجوان بھاگے تھے تو اس پہلے بادشاہ نے ان کو اشتہاری کر کے ایک تختی پر لکھ دیا تھا کہ یہ جب بھی ملے تو لے آنا ہے۔ تو وہ اب اگلے بادشاہ، وہ ایک قصہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ نوجوان بھاگ گئے، پتہ نہیں کہاں گئے وہ۔ اور پھر جب یہ بادشاہ تھا اب جو 300 سال بعد آیا ہوا تھا، بات مشہور ہوئی، کھلی، تو اس بادشاہ کے پاس لے گئے ان کو، سارے غار والوں کو نکال کر۔ تو وہ دوبارہ پھر آیا غار میں، ان کو دیکھا، باقی لوگوں نے بھی غار کو دیکھا، اندر گئے، پھر یہ دوبارہ سوئے تو اللہ نے پھر ان کو ہمیشہ کے لیے پھر سلا دیے، موت دے دی۔ تو یہ کتنے تھے یہ پورا کنفرم اللہ نے نہیں بتایا۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ گنتیوں میں ایسے سوالوں میں نہیں پڑھنا چاہیے جس کے متعلق جو ہے وہ کوئی فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کی حفاظت کرتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیں جو دن رات صبح شام يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح اور شام اللہ سے مانگتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور روکا گیا کہ جن کو اللہ نے دنیا کی زیب و زینت دی ہے نا، یہ امتحان ہے دنیا کا، اور اس صورت میں بار بار یہ بتایا گیا ہے، دنیا کی حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے بار بار۔ یہاں پھر ہے تعد عیناک عنہم، جن کے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادی ہے، پیسہ زیادہ ہے، جو سردار ہیں، جو عہدے والے ہیں، اپنی نظروں کو ان کی طرف للچائی ہوئی نظریں کر کے دیکھنا نہیں ہے۔ اپنے دل میں یہ تمنا نہیں کرنی کہ ان کے پاس اتنا مال، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا۔ لا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ان کی اطاعت مت کریں جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ اپنے آپ کو ذکر والوں کے ساتھ، فکر والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ، ترید یدعون ربهم بالغداة والعشی، دن رات اللہ سے دعائیں کرنے والوں کے ساتھ تم نے رہنا ہے، اور اپنے دل کو بھی انہی کے ساتھ لگا کر رکھنا ہے۔ واتبع ہوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ اور پھر ایک زبردست مثال بیان کی گئی ہے ایک ایسے جو ہے کاشتکار کی جو قابل عبرت ہے، قابل عبرت کاشتکار، اللہ نے وہ مثال بیان کی کہ اس کاشتکار نے بھی اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی تگ و دو کو سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ جس طرح آج اس دور میں بھی مادیت پرستی کا دور ہے نا، اس دور میں بھی یہ سب سے بڑا شرک پایا جاتا ہے کہ مادیت کو اس خدا بنا لیا ہے۔ پیسہ ہے، دولت ہے، کہتے ہیں جیب میں پیسہ ہو تو سارے عزت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان ساروں نے پیسے کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے نا، پیسہ نہیں ہے تو کوئی عزت نہیں ہے، ٹیکنالوجی کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اس بندے نے بھی، اس انسان نے بھی، یہ جو مثال اللہ نے یہاں بیان کی ہے، جو کاشتکار تھا، اس نے بھی اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی کاوش کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ اس کے بھائی نے، اس کے باغ تھے دو، اور باغوں کے ارد گرد جو ہے کھجوروں کے درخت اللہ نے لگا دیے، درمیان میں نہر تھی، بڑے زبردست باغ تھے، اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا۔ اپنی محنت، اپنی کاریگری، اپنی پلاننگ، اپنے جو ہے ملازم، ان پر فخر کرتا تھا کہ میری پلاننگ بڑی اچھی ہے، ملازم بڑے اچھے ہیں، پانی ٹائم پہ لگاتا ہوں، اور بڑی اسٹریٹجی استعمال کرتا ہوں، تو اس لیے میرا جو ہے کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے۔ اس کے بھائی نے اسے کہا کہ اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اللہ کا شکر ادا کر۔ وَدَخَلَ جَنَّةَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ میرا باغ کبھی ختم ہو، میری رونقیں، یہ بہاریں، میں نے جتنا پلاننگ کر لی ہے، کئی سالوں تک میں نے آگے پلاننگ سوچی ہوئی ہے، میرا یہ باغ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں نہیں سمجھتا قیامت قائم ہوگی۔ اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا، قیامت کے متعلق آج یہ بھی لوگوں کا نظریہ پایا جاتا ہے کہ پہلے تو ہوگی نہیں قیامت، اگر ہوئی بھی صحیح تو جس طرح دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے نا، وہاں بھی ہمیں ہی ملے گا۔ جن کو اللہ نے دنیا میں نہیں دیا وہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیں گے۔ تو وہ بھی یہی کہنے لگا کہ اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا گیا تو وہاں بھی مجھے ملے گا۔ تو اس کے ساتھی نے اسے کہا، آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، وہ اس کو سمجھا رہا تھا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي، کیا اپنے رب کا انکار کرتا ہے، اپنے رب کی قدرت کا، کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر اللہ نے تجھے درست انسان بنا دیا۔
لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا ہے، اللہ کی قوت اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہوا۔ تو سارا کریڈٹ خود لیتا ہے، اپنی محنت اور اپنی تگ و دو، اس کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، تو یہ نہیں دیکھتا میرے پاس مال کم ہے، اولاد بھی کم ہے، تیرے مقابلے میں میرے پاس دنیا کا ساز و سامان بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے عسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من، میرا رب چاہے تو تیرے باغوں سے زیادہ بہتر باغ مجھے عطا کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کے دین ہے، اللہ جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے کم دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو تیرے باغ پر آسمان سے عذاب بھیج کر تیرے سارے باغ کو چٹیل کر دے۔ تو کہتا ہے میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ماشاء اللہ کیوں نہیں کہتا؟ تو اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ تو اس باغ کے ذریعے سے اپنی آخرت کا گھر کیوں نہیں تلاش کرتا؟ وَأُحِيطَ، یہ آپس میں بات ہی کر رہے تھے، اور یہ جو دوسرا بندہ تھا اللہ کو اتنا پیارا لگا، سمجھانے والا، توحید کی طرف بلانے والا، کہ ایسے اس نے کہا صرف کہ ہو سکتا ہے اللہ تیرے باغ کو ختم کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اور اللہ کا باغی نافرمان نہیں مان رہا تھا، وہ اسے سمجھا رہا تھا، تو احیط بثمرہ، اس کے باغ کو عذاب نے گھیر لیا۔ فاصبح یکلم کفیہ، اب اس نے صبح کی کف افسوس ملنے لگا، جو اس نے خرچ کیا تھا باغ کے اوپر وہ بھی اسے نہ ملا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور سارا بل باغ جو ہے اپنی چھتوں کے بل گرا ہوا تھا۔ اور آگے وہ کیا کہتا، یا لیتنی، وہ باغ کا مالک کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا، لن اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ یہاں شرک کا کنسپٹ بھی سامنے آتا ہے۔ یہ جو کاشتکار تھا یہ کیا کرتا تھا؟ کیا اس نے کوئی بت رکھا ہوا تھا اس کے سامنے سجدہ کرتا تھا؟ کوئی بت نہیں تھا۔ آج کئی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شرک صرف بت کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے، یا قبر کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے، یا کسی حجر اور شجر کو جو ہے اپنا معبود بنا لینا، اسے رب کہنا، یہ شرک ہے۔ اس نے کون سا شرک کیا تھا؟ آج یہ شرک بھی کئی کلمہ پڑھنے والوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نے یہی شرک کیا تھا کہ اس نے اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی پلاننگ، اس کو ہی سب کچھ بنا لیا تھا۔ اس نے کہا تھا میری محنت کی وجہ سے مجھے ملتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اسباب کو رب بنا لیا، مسبب الاسباب کو وہ بھول گیا۔ آج کئی لوگ، ان کی پوری یقین، اعتماد اسباب پر ہوتا ہے کہ اسباب ہوں گے تو کچھ کر سکیں گے، اسباب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اسباب کو استعمال کریں، اسباب کو استعمال کریں، لیکن اسباب پر توکل اور بھروسہ اور اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا بھروسہ، توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ وگرنہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھنے میں نہیں آتا، جن کے اسباب ہم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، جن کی پلاننگ ہم سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، جن کے پاس بزنس آئیڈیاز ہم سے بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ ان کے سارے کیے کرتے وہ ساری پلاننگ ان کی دھری کے دھری رہ جاتی ہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی پلاننگ بھی کوئی اچھی نہیں ہوتی، جن کے پاس بزنس آئیڈیاز بھی نہیں ہوتے، جن کے پاس وسائل بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن رزق ان کو زیادہ مل جاتا ہے۔ تو کون ہے دینے والا؟ توکل اور اعتماد، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ وسائل کو استعمال کریں۔ یہی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ جو انسان وسائل پر اعتماد کر کے اسی کو ہی سب کچھ بنا لے، سمجھو اس نے ان وسائل کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور ان کو رزق دینے والا بنا لیا۔ اور یہی شرک یہ کاشتکار کیا کرتا تھا۔ اس نے یہی کہا لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا، ان وسائل کو، ان پر اعتماد کر کے ان کو میں رزق دینے کا ذریعہ نہ سمجھتا۔ اللہ رب العالمین دینے والے، تو اس لیے ہمارا توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ آگے پھر فرمایا وہی چیز، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ پھر کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں وہ اللہ کے پاس ہے، ثوابا وخیر عملا، وہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے اور بہتر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور یہاں پر آگے اس پارے کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، کچھ اس پارے کے اینڈ میں ہے اور کچھ اگلے پارے کے شروع میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ الفاظ کہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو علم کی تلاش میں بھیج دیا، ایک لمبے سفر پر ایک نشانی بتائی، تو وہاں پر جو ہے ایک آدمی ملے،
بعض روایات میں تو آتا ہے نام ان کا کہ خضر علیہ السلام تھے، تو ان سے ملاقات کی اور ان سے علم حاصل کرنے کا کہا کہ میں نے علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا بھی اس لیے کہ جاؤ میرا ایک بندہ ہے اس کے پاس جو علم ہے نا، اس علم کی ہوا بھی آپ کو نہیں لگی، ایسا علم تھا نا ان کے پاس، اور وہی کچھ ملا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سنایا نا تو آپ نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام اور صبر کرتے تو ہمیں حکمت کی باتیں مل جاتی۔ تو انہوں نے شرط لگائی موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو کام میں نے کرنے ہیں تو انہیں سوال نہیں کرنا مجھ سے، پوچھنا نہیں یہ کیوں کیا ہے، یہ شرط ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد شاگرد کے لیے شرط بھی لگا سکتا ہے کہ یہ شرائط ہیں طالب علم میں پائی جائیں گی تو ہم داخلہ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ تو شرط قبول کی، تو پھر آگے جو ہے ایک کشتی پر سوار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اور پھر آگے اس کو پھر پہلی دفعہ تھا کہ میں بھول گیا ہوں، مجھے میرے اوپر سختی نہ کرے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد بھول جائے تو استاد کو معاف کر دینا چاہیے۔ بھول گئے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر آگے گئے، ایک بچہ تھا اس کو قتل کر دیا انہوں نے۔ اب دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بھولے نہیں، پہلی مرتبہ تو بھول گئے تھے، دوسری مرتبہ کام ہی ایسا تھا کہ بچے کو قتل کر دیا، بھول نہیں سکے وہ، اب پھر خاموش نہیں رہ سکے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو پھر راستے جدا ہیں۔ اس کے بعد آگے جو ہے واقعہ وہ اگلے پارے میں ہے، وہ کل انشاءاللہ دیکھیں گے ہم۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔